سے آدمی اندھا نہیں ہوتا، ولیکن تعمی القلوب، ولیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل، التی فی الصدور، جو سینے میں ہے محفوظ، ان پر مصیبت چڑھ جاتا ہے۔ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے۔ ان فی ذلک لذکرا، یہ جو نصیحت نامہ ہے نا، نصیحت، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب، یہ اس کے لیے ہے مفید۔ اور آگے دیکھ، جس کا دل ہو، لمن کان لہ قلب، وہو ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، شہید کے معنی حاضر باش ہو کر کے جو بیٹھے گا، دل دماغ کو ادھر ہی لگائے گا، تو وہ فائدہ اٹھائے گا اور اس کو ہدایت ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کا احسان، جس نے بنایا ہمیں انسان، پھر بنایا اس نے ہمیں مسلمان، پھر سمجھایا قرآن، پھر توفیق دی اپنے در اور اپنے گھر پر آنے کی، اپنے دربار میں حاضری کی۔ یہ شہنشاہ کا دربار ہے، یہ بڑی ادب کی جگہ ہے۔ اور اللہ کا احسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جتنے اولاد آدم ہے ہم نے اس کا بڑا اکرام کیا ہے، بڑا اس کا شان بڑھایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کا بڑا اکرام۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں ہم نے اس کو کیسی سواریاں دی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں سواریاں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کی جو ہے خوراک، اور وہ ہے طیبات، صاف ستھرا حلال۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جب اس کا بچتا ہے دسترخوان تو انسان دیکھ کر کے حیران کہ ہم بھی ایک اللہ کی اولاد، اللہ کی مخلوق ہیں، اور باقی بھی خدا کی مخلوق ہے۔ صبح سے شام تک پریشان ماری ماری پھرتی ہے، پرندے چرندے درندے حشرات الارض، جتنی مخلوقات، کسی کا نہیں بچتا دسترخوان۔ یہ انسان کا ہے نشان، انسان کی ہے پہچان کہ ایک وقت میں وہ کھاتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، باقی مخلوقات سنگل چیز کھاتی ہے، نہ اس کے پاس پلیٹ ہے، نہ اس کے پاس آگ ہے، اس کو کوتھری کر کے کھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدمی جہاں دیدہ ہو، آگے دیکھا بچہ کیوں ادھر دیکھتا ہے، ہٹ جا ادھر بیٹھ کنارے پر، اٹھ جا ادھر سے، اٹھ ادھر سے، میرے سامنے سے ایسا نہ بندہ بیٹھے، اٹھ جا اٹھ جا، پہلے اوجل ہو جا، ادھر وہ بیٹھے۔ اس طرح صحابہ کرام خلفاء راشدین حضور کے پیچھے بیٹھتے تھے، نماز کی صف میں بھی اور جہاد کی صف میں بھی۔ جہاد کی صف، نماز کی صف، والصافات صفا، اوپر والی مخلوقات کی صف، فرشتوں کی صف۔ ایسے ویسا آدمی حضور کے صف میں، حضور کے پاس میدان جنگ میں یا نماز میں ایسے بندے نہیں ہوتے تھے، پیچھے وہ بندے ہوتے تھے کہ امام وہ شہید ہو جائے تو پیچھے کھڑا ہو جائے، فاروق شہید ہو رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف اس کی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہاں وہ آدمی بیٹھے جو بالکل میری آنکھ میں آنکھ ملائے تاکہ مجھے پریشان کرے۔ ہو سکتا ہے کہ بچے کے دل میں یہ خیال آیا ہو، یا اس کا کوئی والد یا کوئی وارث بیٹھا ہو اور وہ دل میں خیال کرے اپنے علماء کا شان، ان کو جان اور پہچان، اپنے پیر اور استاد کا شان اور مرتبہ پہچان، نہ کہ تم اعتراض کرے، تجھے ڈنڈا پڑے تو تم ڈنڈا اٹھا کے دے تو اس کو کہ مجھے اور مارو۔
ہاں مقبل کبیرہ، کتنا میرا وقت ایسا درد کر دیا۔ صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن تو ان کے سروں پر حرم کے پرندے بیٹھ جاتے تھے، اس طرح بے جان ہو کر کے بیٹھتے تھے اور دل دماغ کو حاضر کر کے بیٹھتے تھے، تب اللہ کی بات اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور جو بے قدرے ہوتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اللہ نے یہ کتاب دی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم بے قدرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے بے قدرہ تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، تو کیا جانے، تو بھندانے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے کتنا اکرام کیا ہے اولاد آدم کا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں ہم نے اس کو کیسی کیسی سواریاں دی ہیں، خشکی کی سواری، تری کی سواری، ماشاء اللہ۔ میں ایک اور آیت پڑھوں، یہ تو 15واں پارہ ہے، 14ویں پارے میں اللہ نے یوں فرمایا، ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب بڑا رؤوف تے رحیم۔ والخیل والبغال والحمیر، یہ گھوڑے، یہ خچریں، یہ گدھے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، جن پر تم سواریاں کرتے ہو اور تمہارے لیے باعث زینت ہیں۔ وزینہ، انسان، اس کا یہ لباس، اور نیچے گھوڑا، نیچے ہاتھی، ہاتھی کی سواری، اور نیچے بغال خچر، نیچے حمیر گدھا، عرب کے حمیر، سبحان اللہ۔ وہ گدھے پہلے زمانے میں اس وقت موٹریں نہیں تھیں، اور مکہ سے عرفات تک گدھے جاتے تھے، ان کے پیٹھ پر پیالہ بھر کر کے رکھ دو تو پیالہ، میں مبالغے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پانی کا پیالہ وہ نہیں ہلے گا، گدھے کی ایسی سواری ہوتی ہے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، جن پر تم سواری کرتے ہو، وزینہ، اور تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ ماشاء اللہ، گھوڑ سوار، اور وہ سوار، اور اس کے ہاتھ میں لگام، پاؤں کے اشارے سے اور لگام کے اشارے سے گھوڑا دوڑتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ جہاد کے گھوڑوں کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ چند اور اتنا سی خوراک، اتنا دانہ، اتنے ککھڑے، اتنا چارہ دیتے ہو، اور وہ اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کر کے فوسطن به جمعا، میدان جنگ میں جہاں گولیاں اور گولے اور چل رہے ہیں، وہاں اپنے آپ کو سوار کو اٹھاتے ہوئے، اس کو پتا ہے کہ میں نے مارا جانا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں فرمانبردار، میں نمک حرام نہیں بنتا۔ ادھر فوسطن به جمعا، دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، پاؤں سے آگ نکالتا ہوا، قرآن یوں کہتا ہے۔ اور پھر فوسطن به جمعا، جمعیت میں کود پڑتا ہے۔ ایک حیوان مالک مجازی کا تابعدار سے فرما بردار، اور ایک انسان اپنے مالک حقیقی کا نمک حرام۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی نمک حرام ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، لشہید، خود شہادت دے رہا ہے کہ واقعی وہ جانور وہ اتنا، اور میں انسان، میں نمک
الخیر لشدید، یہ نمک حرام کیوں بن رہا ہے؟ مال کی محبت میں ذبح ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے معنی یہاں کیا ہے؟ مال، خیر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خیر، مال تو خیر ہی تھا، لیکن تم نے اس کو شر بنا دیا۔ تو اس مال کو خرچ کرتا اور تیرا تزکیہ قلب تیرا پاک ہو جاتا۔ واللیل اذا یغشی میں یہ مضمون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، توبہ توبہ توبہ۔ زکوٰۃ کے معنی ہی پاکیزگی کے ہیں، زکوٰۃ، تزکیۃ زکوٰۃ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں ذبح ہو چکا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وہ تجھے پتا نہیں تو نے مرنا ہے اور قبر میں بڑھنا ہے اور قبر میں داخل ہونا ہے اور قبر سے پھر نکلنا ہے۔ افلا یعلم، ارے بے علم، تجھے علم نہیں؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور تیرے سینے میں جو دل ہے اس کو چاک کرنا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، ارجع ربہ بقلب سلیم، تیرے دل کو ہم چاک کریں گے اور اس کے پردے میں آیا کیا کیا سمایا ہوا ہے۔ تیرے دل میں میں ہی آیا ہوا ہوں یا میں ہی سمایا ہوا ہوں؟ محبت ہے تو میری، خوف ہے تو میرا، ہاں جی، تیرے دل میں میرا ہی بسیرا اور میرا ہی ڈیرا، یا تو نے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں؟ کچھ بیوی کو دے دیا ہے، کچھ بچوں کو دے دیا ہے، کچھ دکان کو، کچھ ماں فلان کو فلان کو۔ تیرا دل سالم ہے؟ ارجع ربہ بقلب سلیم، اللہ کے ہاں اس دل کی قدر ہے جو دل سالم ہے۔ جس طرح تم ہر چیز اپنے لیے سالم مانگتے ہو، بیوی اندھی مانگتے ہو یا بیوی کوئی اندھا خامن مانگتی ہے؟ نہ، جس کے آنکھیں ٹھیک، ماشاء اللہ، جس کے اندام آزاد سر سے پاؤں تک ٹھیک ہو، تم ہر چیز اللہ سے سالم مانگتے ہو، تو اللہ کو دل ٹکڑاؤ، دل کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس جوف کے اندر دو دل ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جوف باڈی، اس باڈی میں ایک ہی دل ہے اور ایک ہی ریہ ہے۔ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کا دل ایک ہی ساتھ بس ان کے دل میں اللہ ہی آتا ہے، اور جو اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دل متفرق رہتے ہیں۔ اللہ کا کتنا احسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اولاد آدم پر کتنا احسان کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئندہ میں ان کے لیے سواریاں پیدا کرتا رہوں گا، وَيَخْلُقُ پیدا کرتا رہوں گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ جن کو یہ جانتے ہی نہیں، ایسی ایسی سواریاں میں بناؤں گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، ایک تو یہ راستے ہیں اور ایک اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے، اس کا بھی قصد اور اس کا بھی ارادہ ہے کہ نہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید ہونے سے پہلے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام قصد السبیل رکھا ہے، کہ پہلے وہ مرید پڑھے اور وہ جانے کہ میں نے جو بیت میں کر رہا ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ایک سیدھا راستہ ہے اور کچھ ٹیڑھے راستے نکلتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں یہ چاہتا تو تم سب کو میں ہدایت کرتا، لیکن میں ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو ہدایت کا طالب ہو، ہاں اسی کو ہدایت کرتا ہوں، ایسے ویسوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ہدایت کوئی معمولی چیز ہے، دو سجدوں کے درمیان کم سے کم اتنا تو پڑھو، اللہم اغفر لی، استغفار، وارحمنی واہدنی، اتنا تو پڑھو، اس کے بعد اللہ اکبر کرو، واہدنی۔ حدیث میں تو لمبی دعائیں آتی ہیں لیکن کم سے کم اتنا تو پڑھو دو سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اتنا تو پڑھ دو، واہدنی۔ ہدایت کوئی خالق جی کا گھر ہے، ارے غیرے کو ہدایت کرے
میری مشیت ہوتی تو میں سب کو ہدایت کرتا، لیکن اس طرح میں ہدایت نہیں کرتا۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو میں ہدایت کا خیر دیتا ہوں ہدایت کی منڈیوں سے، اور ہدایت کی منڈی یہ مساجد ہیں۔ ہدایت کا سودا اسی دکان سے ملتا ہے، اور دکاندار عالم ہے، عالم کا سینہ دکان ہے، اس میں عرفان ہے، اس میں سارا سامان ہے۔ ہاں جی، تم ایمان کی پونجی، طلب کی پونجی لے کر کے آؤ اور تمہیں ہدایت نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، کتنا اکرام، یہ ابھی پڑھا ہے قرآن۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں میں نے اس کو کیسی کیسی سواریاں دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں اس سواریوں کو لوں نا تو بڑا وقت گزر جاتا ہے، خشکی میں اور تری میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوائی جہاز، اللہ، اور اپالو، وسخر الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر ألم تروا، تم دیکھو ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، میں نے یہ بلندیاں اور پستیاں سب تمہارے تابع کر دی۔ لیکن ہم اس طرح ہمارے دماغ ادھر کام نہیں کرتے، اور جن کے کام کرتے ہیں وہ بے ایمان ہو چکے ہیں۔ مجھے جد شریف میں ایک رجاج غیب نے فرمایا، میں اس وقت افریقے کی طرف جاتا تھا، مجھے انہوں نے فرمایا کہ تم افریقے کی طرف نہ جاؤ، تم یورپ کی طرف جاؤ، وہاں کے جو دماغ ہیں وہ بڑے قابل دماغ ہیں، اور ان چیزوں میں وہ بڑھے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہدایت ہو گئی تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور حقیقت ہے، لیکن ان کے دماغ دنیا کی طرف لگ گئے ہیں۔ ہاں جی، آج نئی نئی ایجاد تو یہ سوچ رہے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء اس ملک میں تھوڑے آئے ہیں، وہ ایشیا میں آئے ہیں۔ آگے دیکھ، وہ ایشیا میں آئے ہیں، ماشاء اللہ، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام۔ دیکھو اب بوڑھا ہو کر کے کیا دیکھتا ہے، ابھی تک یہ سمجھتا ہی نہیں، میرے من میں یہ زبان نہیں جانتا۔ زبان نہ سمجھے آدمی، لا یکادون یفقہون قولا، ہم قرآن کا طالب بن کر کے بیٹھے، انشاءاللہ ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے مجھے یہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ ادھر جاؤ، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ میرے ہاں ٹھہرا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اگلے سال آیا، میرے دماغ سے ہی اللہ نے نکال دیا، اللہ نے نکال دیا۔ میں واپس ہونے لگا تو وہ ایئرپورٹ پر آ گیا۔ خدا کے ایسے بندے ہیں جو تکوینی امور پر مقرر ہیں۔ تو میں ادھر بات کر رہا تھا ایک سائڈ سے، اور وہ بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے، تو میں ادھر بات کرتا رہا۔ جو میں نے ادھر دیکھا تو وہ رجال غیب بیٹھا ہے، میں نے اس کو پہچان لیا، اور اس نے تبسم کیا، وہ ہنسے، میں نے پہچان لیا، میں نے معذرت چاہی کہ مجھے یاد۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ میں نے عرض کیا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے میرے دل سے نکال دیا اس کا تذکرہ، قرآن میں آتا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ مجھے یہ فرمایا کہ ہاں اس طرف رخ کرو، ماشاءاللہ اس طرف رخ کرو، اللہ وعدے اس طرح مقرر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور حقیقت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہاں جی، اس کو اٹھاؤ، ادھر آ بہاؤ، اس کو اٹھاؤ، ادھر بیٹھو، ادھر اٹھاؤ اٹھاؤ، یہ نہیں سمجھتا اردو، ادھر بیٹھو، ادھر ادھر دیکھتا ہے، آگے ہو جاؤ، جگہ خالی کرو۔ کم سے کم میرے آگے تو اس طرح آدمی بیٹھے نا جو طالب صادق ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے یوسف نے ایسا کیا تو میں نے آنکھ دکھائی،
یہاں بیٹھے ہوئے اس طرح کرے پرانا آدمی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ روک ٹوک ہونی چاہیے۔ جب سے روک ٹوک گئی ہے اس وقت وہ شہر، وہ علاقے، وہ ملک تباہ برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ نبی کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم، کیوں حرام کیا ما احل اللہ لک، جو چیز میں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی۔ لما کے معنی کیوں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو بیویوں کے جال میں پھنس گیا، تو بیویوں کی چاہت اور خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، میں نے معاف کر دیا، آئندہ ایسی نہ کرنا۔ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے، مثلا شہد، وہ کیوں آپ نے حرام کر دیا؟ لما، ٹوکتا ہے کہ نہیں ٹوکتا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ میں نے معاف کیا۔ عفا اللہ، معافی کا اعلان پہلے، کہیں معافی کا اعلان بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ٹوکتے ہیں، باوجود رحمت للعالمین کے بعض صحابہ سے جنگ میں وہ جنگ میں نہ گئے، حضور نے بائیکاٹ کر دی، خبردار ان کے ساتھ کوئی کلام یا سلام بھی ان کو کرے، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو ان سے جدا کر دیا۔ اس طرح ان پر زمین تنگ آ گئی، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ حالت ہے۔ حضور نہیں روکتے ٹوکتے؟ ہاں جی، ایک صحابی نے حضور کے گھر میں آیا اور اس نے دروازے سے یوں جھانکا، حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر سے دروازے کے اندر جھانک رہا ہے، ایک تکلا، اور وہ لے کر کے اس کی آنکھ میں یوں مارا، اس نے پیچھے سے سر کھینچ لیا ورنہ آنکھ نکال دیتے۔ رحمت اللہ علیہ، کیوں اللہ کی نافرمانی کی؟ کسی کے گھر میں کیوں اس طرح جھانکا سے تانکا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت ہو ان کو 100 درے لگاؤ۔ لا تأخذکم بہما رأفۃ، تمہارے دل میں ان کے متعلق نرمی نہ آئے، رافت ترس، رافت شفقت نہ آئے۔ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کا حد جاری کرنے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان باللہ اور ایمان بالآخر ٹھیک ہے تو ان کو جاری کرو، ان کو مارو۔ ایسا آدمی میرے رحمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہنے کے لائق نہیں۔ دونوں کو، اور حقیقت ہے ان دونوں کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہاں حدود جاری کیے جاتے ہیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، ان کی جزا ہے، سزا ہے ان کے کسب کی، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں۔ آج کل کے ڈاکٹروں نے ثابت کیا ہے کہ چوری کی عادت، جیل اتنے سال گزارے جیل میں نہیں وہ جاتی، ہاں اس وجود میں، ہاں جی اس ہاتھ میں ایک ایسا، ہاں جی ایسی ناڑ، ایسی رگ ہے، رگ، ناڑ کی رگ کیا کہتے ہو، اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ چوری کی عادت چلی جاتی ہے، لیکن ہاتھ کنجا ہو جاتا ہے۔ اس ایک رگ کے کاٹنے سے ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آج کی تحقیقات انہوں نے یہ ریسرچ کیا ہے۔ ہاں جی، لیکن اللہ کا جو کام ہے، یوں جزام ہاتھ لنجا، ایک دو کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، آئندہ دیکھنا چوری ہوتی ہے، عادت میں نکل جاتی ہے بالکل چوری کی۔ جیل اتنے کاٹنے سے چوری کی عادت نہیں جاتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے، اس کے جو حکم ہیں حکیم، حکمت سے خالی نہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بڑا اکرام کیا ہے، احسان کیا ہے اولاد آدم کا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں نے بحر و بر میں اس کو کیسی کیسی سواریاں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے کیسی دی ہے اس کو خوراک، یہ طیبات، ہائے 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 ہائے، ہمارا دسترخوان طرح طرح کے طعام، قسموں قسموں کے گوشت بنے ہوئے،
گوشت کی قسمیں، سبزی کی قسمیں، پھلوں کی قسمیں، اور دسترخوان، اللہ اکبر، ورزقناہم من الطیبات، پھر پلیٹاں اور پھر برتن اور یہ اور وہ، اور ایک ایک چیز میں کئی چیزوں کا ملانا، ہائے ہائے، کوئی اور مخلوق بھی ملا سکتی ہے ایک چیز میں دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز؟ ہاں جی، جاؤ نا زمبیا میں، ہاں، اور وہاں لوساکا، وہاں عجیب تماشا، وہاں جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، تاروں اور دیواروں سے بڑا رقبہ گھیرا ہوا ہے، نیروبی میں بھی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہاں تھوڑا ہے، اور طرح طرح کے جنگلات میں جنگل، میں نے شیروں کو شکار کرتے ہوئے دیکھا، کھاتے ہوئے دیکھا، کار میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، نہ ان کے پاس دسترخوان ہے، نہ ان کے پاس چاقو چھری ہے، نہ ان کے پاس آگ ہے، نہ ان کے پاس مسالہ ہے، کچا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم بھی گوشت خور ہیں اور وہ بھی گوشت خور ہے، لیکن ہمارے کھانے میں اور ان کے کھانے میں کتنا فرق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چیز میں دوسری چیز ملا ہی نہیں سکتے۔ زرافے آئے پانی پینے کے لیے، ہاں جی، میں نے اپنے ساتھی 5-6 ساتھی تھے ہم ایک کار میں نے ان کو کہا کہ دیکھو شیر کی خوراک، میں نے کہا دیکھو زرافے آ رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے گلاس، ان کے پاس رکابی نہیں تھی، ان کے پاس گلاس نہیں ہے، وہ یوں لمبا ان کا گردن ہے، یوں انہوں نے پانی میں گردن یوں کی، ہاں جی، مجھے گلاس دے، ہمارا گلاس ہے، ہمارا سر جھکتا ہے کسی کے آگے پانی کے لیے، ہمارا سر ادھر ہی ہے، پانی کا گلاس، ماشاء اللہ، سر جھکے تو ایک کے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ پانی پی رہے ہیں، ماشاء اللہ، گلاس ہے، ماشاء اللہ، رکابی ہے، ہاتھ ہے، چھری چاقو ہے، یہ ہے وہ ہے، سنگل چیز ہم کھاتے ہیں، ورزقناہم من الطیبات، اللہ اکبر کبیرہ، صبح و شام ہمارا دسترخوان، ہائے اللہ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جنتان عن یمین و شمال، دو روئے باغات ہیں، اللہ، جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ رب کی روزی دی ہوئی، واشکروا لہ، اور اس کے گیت گاؤ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں ہیں۔ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، میری جتنی مخلوقات ہے میں نے تمہیں فضیلت دی ہے ساری مخلوقات پر، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یہ آیت ابھی قاری صاحب نے پڑھی، اللہ اللہ، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، واقعی ٹھیک ہے، ہمیں دل دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، آج ہمیں آنکھیں دی ہیں، فاعتبروا یا اولي الابصار، آنکھوں سے دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ اسی طرح بات ہے کہ نہیں؟ ہمارے خوراک، ہمارا لباس، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ایک ظاہری لباس ہے اور ایک معنوی لباس، تقوی طہارت والا لباس، شرم حیا والا لباس، ولباس التقوی، تقوی والا لباس، ذالک خیر، وہ اس لباس سے بہتر ہے، خیر، ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، نصیحت حاصل کرو، کون نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ لباس، یہ خوراک، یہ جوتے، یہ چیزیں، یہ سمجھ، یہ دل سے دماغ، اللہ اکبر کبیرہ، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو ایک دن ایسا آ رہا ہے جبکہ ہم سب انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے اور چلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا امام کون ہوگا؟ تو کس کے پیچھے لگے گا؟ تیرا امام وہ تو نفس، تو نفس کا غلام، تو نفس کا بندہ، تو اللہ کا بندہ، تو نفس کا بندہ۔ دل میرا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے ملے اللہ کا بندہ نہ ملا، بت کے بندے ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہم نے تو نفس کو بنا لیا الہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم، باوجود علم کے اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ یہ 25ویں پارے میں چلا گیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، 19ویں پارے میں اب جاتا ہوں۔ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ کیا گمان کرتے ہو یہ نفس کے بندے ہیں، ان کی اکثریت کو سن رہی ہے یا سمجھ رہی ہے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یہ سمجھ رہی ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے انسان، یہ ہے انعام، ڈنگر ڈھور۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ڈنگر ڈھوروں سے حیوانوں سے بھی گمراہی میں بڑھ گئے ہیں۔ بل ہم اضل، ان سے بھی گمراہی میں بڑے پار، جیسا کہ گھوڑے کی مثال۔ بل ہم اضل انہم الا کالانعام، انعام نے ڈنگر ڈھور، چوپائے۔ چوپائے پھر بھی اپنے مالک کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے اندر عقل ہے، تھوڑا بہت جو کچھ ہے گھر سے نکال دو پھر گھر میں آ جائیں گے۔ مالک کا فرمانبردار، مالک تھوڑا سا چارہ دانہ گدھے کو کھلاتا ہے۔ یہاں تو گدھے نہیں دیکھے، یہاں بھی اب شاید ہوں گے، اللہ اللہ، کراچی میں باقی شہروں میں گدھوں کے پیچھے گاڑی میں دوڑ رہے ہیں، ان کے منہ میں لگام ہے، گھوڑے ٹانگوں میں ٹانگے، ان کے لگام ہے، اللہ اللہ، اور سارا دن دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں، اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر کار رات کو آ کر کے تھوڑا سا چارہ دانہ کھاتے ہیں، صبح سویرے پھر نکل جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، اور ہمیں کتنا کھلاتا ہے، اور ہمارے دلوں میں کیا آتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے نفس کو بنا لیا الہ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، آیا ہے میرے نبی تو ان پر وکیل داروغہ مقرر ہو سکتا ہے؟ افانت تکون ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، کیا یہ ان کی اکثریت سن رہی ہے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا سمجھ رہی ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہیں اور یہ اور کچھ نہیں مگر ڈنگر ڈھور ہیں۔ انہم الا کالانعام، نہیں ہے انسان، یہ ہے انعام۔ بل ہم اضل سبیلا، انعام ڈنگروں کے ساتھ تشبیہ دینی یہ بھی غلطی ہے، یہ ان میں ڈنگروں ڈھوروں سے، مال مویشی سے بھی یہ گرے ہوئے ہیں۔ ہائے اللہ، اور حقیقت ہے جو جس کا کھائیے اس کا تو گیت گائی، اس کا تو شکر ادا کریے۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ملک سبا اس کے مکان، عرب جو گھمنڈ، عربیوں کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان، دو روئے باغات تھے، عن یمین و شمال، دائیں بائیں، کلوا من رزق ربکم، ایک چلنے والا پھل توڑنے والا توڑتے نہیں تھے، سر پر ٹوکرا اٹھا کر کے چلتے تھے، آگے چلتے چلتے خود بخود پھل جو گرنے والے ہوتے تھے اس سے ٹوکرا بھرا جاتا تھا۔ اس طرح قومیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی اتنی دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ، ان کے شہر بڑے نصیب تھے، ورب غفور، اور رب کی طرف کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، لیکن آگے خدا فرماتا ہے فاعرضوا عنہ، فاعرضوا، اس طرح فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے شکر سے اعراض کیا، ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان
کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہائے ہائے، کہیں ماں، کہیں بیٹا، کہیں باپ، کہیں کچھ. ومزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہ اکبر کبیرہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. آج کا ریکارڈ بصورت کتاب ہمارے دہنے ہاتھ میں بعضوں کو پکڑایا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. ہاں جی، اعمال نامے اڑ کے آ جائیں گے، کسی کو پیٹھ کے پیچھے، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کو دہنے ہاتھ میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. جن لوگوں کو دہنے ہاتھ میں وہ پکڑایا جائے گا، فیقول، تو وہ کہتا پھرے گا، فیقول آؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا ریکارڈ دیکھو، میرا، ہاں جی، میرا اس کو کیا کہتے ہیں، عمل نامہ، میرا عمل نامہ دیکھو. فیقول آؤ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں آگے چلا گیا، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب ملے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. دہنے ہاتھ والوں کا کیا حال ہوگا. ہائے اللہ، تجھے معلوم نہیں مجھے کس ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فیقول، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال، آج کا ریکارڈ. فیقول یا لیتہا کانت القاضیہ. ہائے افسوس کہ موت آ جاتی، میرا کام پورا کر دیتی. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. ہائے ہائے، میرا مال میرے کام نہیں آ رہا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میری سلطنت گئی، ہلاک ہوگی، تباہ برباد ہوگی. حالت عنی سلطانیہ، ادھر سے حکم ہوگا خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو جہنم میں پھینکو. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 گز لمبے زنجیر، اس میں اس کو جکڑو. گز بھی خدا کے، اللہ تعالیٰ بچائے. اور پھر اس کو اس طرح کر کے اس کو پھینک دو. ثم صلوا فی الجحیم ثم صلوا ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو طعام بھی نہیں دیتا تھا، ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، خود بھی نہیں دیتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. اللہ تعالیٰ بچائے. یہ واقعات ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم. وہ اپنی کتاب نوشتہ، اپنے سیٹ رول، اپنا اعمال نامہ پڑھے گا. ولا یظلمون فتیلا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اتنا بھی جتنا کہ پیاز کا پردہ ہوتا ہے یا کھجور کے اندر ایک پتلا سا پردہ ہوتا ہے، فتیلا، اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ولا یظلمون فتیلا. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو آج دنیا میں جس نے آنکھ نہ کھولی، آنکھ بند رکھی، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. آج بیدار ہو کر کے، ہوشیار ہو کر کے دیکھے ہر چیز کو. ہر چیز تو یہ نہیں کہ گلی میں شکاری کتے کی طرح ہر ایرے غیرے کو دیکھے. نا 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 نا، ہر چیز کو عبرت سے دیکھے. آسمانوں کو دیکھے، زمینوں میں دیکھے، قرآن کو دیکھے، اپنے حقوق کو دیکھے، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفوس، ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اندر نہ بنے. اور یہ جہان ہر چیز کی دلالت کر رہا ہے کہ خدا یہ کہے ان فی خلق السماوات والارض لا واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آئے اللہ، ہائے 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 ہائے. قرآن کا ایک ایک درس انسان کی نجات کے لیے کافی وافی ہو رہتا ہے. ماشاء اللہ. ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. میں اس کا معنی کیسا کروں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، پیچھے والی آیت میں چھوڑ رہا ہوں، جس طرح کل والا رکوع میں نے پڑھا تھا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور والی آیت میں نے چھوڑ دی تھی دانستہ، اور میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ کہا تھا کہ جہاں سے کوئی رکوع پڑھے میں وہی رکوع پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں 86-87 سال کی عمر میں إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ہاں جی، اس عمر میں تو کوئی شے دل دماغ میں رہتی نہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، بعض کو خدا مطالعہ یوں رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور صحابہ کرام ان میں سے 90 سال کی عمروں میں اور نیزے سے بھالے کہاں گئی میرا لاٹھی ادھر رکھی کرو، اس طرح نیزے سے بھالے لے کر کے فوجیوں کو ترغیب دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، ان کے دل بڑھاتے تھے، آگے آگے نیوے ہو کر کے بھی ٹہل کر کے ان کو جوش دلاتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، 10واں پارہ سورۃ انفال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ترغیب دے، آمادہ کر اور ان کے اندر ثبت ٹھونک جہاد کی، حرض المؤمنین علی القتال، ثبت ٹھونک، ان کو ترغیب دے، آمادہ کر، برانگیختہ کر، اور آدمی برانگیختہ کرنے سے اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ترغیب دے، آمادہ کر لڑائی کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ان کے 20 پھر یہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اللہ یہ جواب ہے ان کو، ان ینصرکم اللہ، کیونکہ تمہاری نصرت کرتا ہوں میں اللہ، میں مدد کرتا ہوں تمہاری میں اللہ۔ ان ینصرکم اللہ فلا، من ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اب تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم مدد کریں مومنوں کی۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، وہ اور پارہ تھا اور یہ 11واں پارہ ہے۔ ثم ننجی رسلنا، ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایماندار بھی ہیں ان کی بھی فقط رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر ہمارے ذمے ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ قرآن کی آیت پر ہمارا ایمان ہے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ننجی المؤمنین، وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والی جماعت، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے میں اللہ کی مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو اوپر چور یا غنیم کوئی لگا ہوا ہے عرش پر؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے قرآن کی مدد، اللہ والوں کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جماوے گا، تحت الصراط تک تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ قرآن ہے بالکل ہی۔ آج ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد کرتا ہے، غیبی مدد کرتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتے اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مال اتنا ہی رہتا ہے، اور خرچ کرنے والوں کے مال کو خدا بڑھاتا ہے۔ کنواں سال بھر نہ جوتو تو اتنا ہی پانی رہے گا، اگر کنویں کو روزانہ جوتو تو روزانہ اتنا پانی اور آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اور جو نہیں کرے اس کا مال اتنا ہی رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بد دعا لگتی ہے اس کو، اس کا کھانا خراب ہوتا ہے، خدا ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، میں سورۃ لیل کیسی پڑھوں، اللہ اکبر کبیر۔
اذا یغشا والنہار اذا تجلی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی، جن لوگوں کو عطا کرنے کی عادت ہے، فاما من اعطی کہ ہر وقت دے رہے ہیں، فاما من اعطی واتقی، اور دوسری چیز تقوی، ایک ہے عطا کرنا خرچ کرنا، دوسرا تقوی، فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، اور تائید کریں ہر سچی بات کی، وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، ان کے لیے زندگی آسان، ہر کام نیکی آسان، حج کرنا آسان، زکات دینی آسان، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی آسان آسان آسان۔ یہ ذریعہ وسیلہ بنتے ہیں تین چیزیں، اعطا، فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ان کے لیے نیکی کرنی آسان۔ واما من بخل، اور جو بخل کرتا ہے عطا کرنے کے بجائے بخل، واما من بخل واستغنى، اور مستغنی رہتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، وکذب بالحسنى، اور ہر اچھائی کی تکذیب کرتا ہے، فسنيسره للعسرى، اس کے لیے بدی کرنی آسان، لچائی سے بدماشی سے برائی کرنی آسان، چوری کرنی آسان، اور کوڑ بتوڑ یہ وہ آسان۔ فسنيسر العسرى، آگے فسنيسر وما يغني عنه ماله اذا تردى، جس وقت یہ گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ وما اور اسی طرح درود شریف، نبی علیہ السلام پر درود شریف بھیجنا۔ فضائل درود بھی ایک رسالہ ہے، آج کل وہ تبلیغ انصاف والوں نے اس کو بھی سے نکالا ہے، وہ بھی ذرا یاد رکھو، اس طرح اس کو نکالو نا، اس کتاب سے نہ نکالو، اس کو اندر رکھو۔ وہ بھی شیخ الحدیث صاحب نے فضائل درود شریف، اس کو ضرور اپنے پاس رکھو، کیونکہ بڑی کتاب سے اب نکال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ اس طرح نہ کرو، اس کو جس کے پاس ہو نیا وہ رسالہ بھی منگواؤ، فضائل درود شریف، اس میں کرامات ہیں، معجزات ہیں، کشف و کرامات کا اور بیت ہونے کا ذکر اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے پڑھنے سے، اس کے کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فضائل درود شریف، اس لیے ہر سلسلے کا بندہ 200 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ تحفہ اور ہدیہ پیش کرے 200 مرتبہ، اور 200 مرتبہ استغفار، استغفار ایک ایسی نعمت ہے، استغفار۔ نبی علیہ السلام باوجود معصوم عن الخطا روزانہ 70 مرتبہ بھی آتا ہے اور 100 مرتبہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ سورۃ ہود میں ہر نبی نے استغفار پڑھا ہے، لہذا استغفار یہ بھی روزانہ 2 تسبیحاں پڑھا کرو، سمجھا۔ اور 6ویں چیز رابطہ شیخ کے ساتھ رابطہ، تعلق، ادب، احترام کا، عقیدت کا، محبت کا، اطاعت کا، اس کا ادب احترام۔ جو آدمی شیخ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ وہ نجات اور وہ بالکل اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ شیخ کی ناراضگی اللہ و رسول کی ناراضگی ہوتی ہے، جس پر شیخ ناخوش ہو جائے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، یہ بالکل پکی سچی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ جو ہوتے ہیں شیوخ، وہ نائب رسول ہوتے ہیں، اللہ و رسول کی نیابت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس لیے رابطہ، جس سلسلے میں کوئی داخل ہے اپنے شیخ کے سلسلے کے معمولات، ان کے ورد و وظائف وہ ادا کرے باقاعدہ، بالکل ضروری ہے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھے، آنے جانے کا، ان کی صحبت میں رہنے کا، ان کا ادب احترام کرنے کا، ان سے دین سیکھنے کا، سمجھا، ان کے پاس جانے کا، نہ کہ شیخ کو بلاؤ تو خود نہ جاؤ، نہ یہ بھی تمہاری مہربانی ہے کہ شیخ کو بلاتے ہو، کم سے کم اتنا بھی خیال کرتے ہو، ورنہ آج زمانہ بڑے فتنے فساد کا زمانہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے، صبح آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، ایسے حالات پیش آ جائیں گے۔ وہ بالکل ہی ابھی آنکھیں مت کر لو تاکہ دل کی آنکھ کھلے، اوپر نیچے عورتیں مرد آنکھ بند کرو، ظاہری آنکھ بند کرو تاکہ باطن کی آنکھ بند کر لو،
نیچے دیکھو، تھوڑا سا سر نیواں کرو، بس بھی کرو نا، دیکھنا بس، جو دیکھے گا یہ دیکھنا اس کو نقصان دے گا. یہ عبادت ہے، بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت. ادھر سے ایک توجہ ہوتی ہے، انشاءاللہ اس توجہ سے آپ کے دل کے زنگار دور ہوں گے. صادق کی دو چیزوں سے ترقی ہوتی ہے، اپنی محنت، اپنی ریاضت، اپنی محنت، اور شیخ کی توجہ. شیخ کی توجہ پانی کا کام دیتی ہے، جس طرح مالی درخت کو پانی لگاتا ہے اور درخت کی جڑیں وہ زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں. اپنی ذاتی محنت اور شیخ کی توجہ، اس سے انسان کے قلوب بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مراقبہ ہے. اس طرح مراقبہ بیٹھا کرو روزانہ، کچھ زیادہ بیٹھا کرو. مراقبہ نہ ہو، اس سے قلب کے اندر سپرٹ پیدا ہوتی ہے، قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے. بے شمار موسلادھار بارش کی طرح قلب میں رحمت آتی ہے. اور اس مراقبے سے صحت نماز میں دل لگتا ہے. ہر وقت ذکر ہے، ہر وقت. قرآن میں یہ فرمان ہے، الذین، اللہ والے، یذکرون اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما، کھڑے ہیں تب، وقعودا، بیٹھے ہیں تب، وعلی جنوبکم، لیٹے ہیں تب. انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا. ہر وقت ذکر کرنا. ذکر پڑھنا نہیں ہوتا. اگر کھڑے پڑے بیٹھے لیٹے ذکر پڑھتا زبان سے تو اس کا دماغ کا دیوالیہ نکل جاتا، کوئی اور کام کر ہی نہ سکتا. لیکن ذکر کرنا ہے. دفتر میں ہے تو دفتری کام کر سکتا ہے، کسی کارخانے میں ہے تو وہ کام کر سکتا ہے. دکاندار ہے یا کوئی بھی کام ہے تو وہ دست بکار دل بیار، ہتھکار ول دل یار ول. یہ ذکر ہے کہ توجہ اللہ، رجوع اللہ، انابت اللہ، یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر ہے. اور قرآن کریم میں ہر جگہ پر یہ ذکر کی تاکید آئی ہے. ذکر کثیر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا